السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق صیغوں کی شناخت کے بارے میں ہے۔ صیغوں کی شناخت کہ صیغے کو پہچاننا کیسے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا صیغہ کیا ہے، کون سا صیغہ واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے۔ ایک پیراگراف دیا ہوا ہے، سب سے پہلے اس میں لکھا ہے گردان۔ گردان میں اس نے سارے صیغے دیے، آگے صیغہ کون سا ہے، صیغے کا نام واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، غائب ہے، حاضر ہے، وہ ساری تفصیلات دی کر۔ اور اس سے آگے شناخت کی علامتیں، تو پہلے نمبر پہ ہے فعل، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ یہ صیغہ سب علامتوں سے خالی ہوتا ہے۔ اچھا، ادھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا ہے فا کے اوپر زبر ہے، عین کے اوپر زبر، زیر اور پیش تینوں ہے، زبر بھی ہے، زیر بھی اور پیش بھی ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت آگے چل کے آئے گی، میں بہرحال اس کو فعل پڑھوں گا فی الحال۔ تو فعل یہ صیغہ سب علامتوں سے خالی ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی خاص علامت نہیں ہوتی، فعل ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ دوسرا صیغہ فعل، فعل، پہلا تھا فعل، آگے فعل تھوڑا لمبا ہو گیا تو تثنیہ بن گیا، تھوڑا لمبا ہوا تو تثنیہ بن گیا۔ فعل کے ہی آخر میں الف لگایا تو تثنیہ مذکر غائب کی علامت الف، الف جو آگے لگایا نا، فعل کے آگے جو الف لگا کے فعل بنایا، تو جو وہ فعل لام کے بعد الف ہے، یہ جو ادھر انہوں نے اس کو سرخ رنگ سے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، تو یہ ایک تثنیہ کی علامت ہے، اور یہ ضمیر فاعل۔ اچھا، فعلو، اس کے آخر میں دیکھیں پہلا صیغہ تھا فعل، اس کے آخر میں واو لگا دی، اور واو کے بعد الف یہ ویسے ہی لگا دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو نیچے حاشیے میں بھی دیا جائے گا کہ یہ جو جمع کی واو ہوتی ہے نا، اس کے آگے الف لگا دیا جاتا ہے، یہ الف زائد ہوتا ہے۔ ادھر دیکھو فعل تھا پہلا صیغہ، الف لگانے سے دوسرا صیغہ فعل بن گیا، اور فعل کے آخر پر واو لگانے سے صیغہ جمع مذکر غائب بن گیا۔ تو اس کی علامت کیا ہے جمع مذکر غائب کے صیغے کی؟ واو، فعل کے بعد واو۔ فعلت، فعلت، پہلا صیغہ تھا فعل، تا ساکن لگا دینے سے واحد مؤنث غائب فعلت بن گیا، تا، تو یہ تا جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کی علامت ہے۔ اسی طرح فعلتا، پہلا صیغہ فعل، تا الف تا لگا دینے سے یہ تثنیہ مؤنث غائب بن گیا، تو یہ جو تا ہے، تا اور الف، یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ اور فعلنا، نون، آخر پہ ساکن کر کے نون لگایا، فعل تھا، فعل کے آخر کو ساکن کیا، فعل ہو گیا، اور نون لگایا فعلنا، فعلنا، یہ صیغہ بن گیا جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب۔ تو ادھر جو نون ہے، نون مفتوح، نون مفتوح، یہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے۔ اور فعلتا، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، یہاں تک غائب کے صیغے مکمل ہو گئے۔ فعلتا، تا زبر تا، وہ اوپر تا ساکن تھی، ادھر جو ہے نا تا زبر ہے، یہ حاضر کا صیغہ بن جائے گا واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر، یا مخاطب ایک ہی چیز ہے، حاضر بھی اس کو کہتے ہیں اور مخاطب بھی اس کو کہتے ہیں۔ اگر تما لگا دینے سے تثنیہ فعل پہلا صیغہ، اور اس کے ساتھ ساکن کر کے تما لگا دیا، فعلتما، فعلتما، تثنیہ مذکر حاضر۔ یہ جو تما ہے، ادھر تما کا لفظ، یہ تثنیہ مذکر و مؤنث کی علامت ہے۔ فعلتم، یہ جمع مذکر حاضر ہے۔ یہ فعل، پہلا صیغہ فعل، آخر پہ ساکن کیا فعل، آگے تا میم تم، تم لگا دینے سے یہ جمع مذکر حاضر، یہ جو تم ہے یہ جمع مذکر حاضر کی علامت ہے۔ فعلتی، تا زیر تی، اوپر پہلے آپ نے سب سے تا ساکن، پھر تا زبر اور تا زیر، یہ جو تا زیر ہے یہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے۔ تما، جس طرح تما تثنیہ مذکر کی علامت تھا، اسی طرح تما تثنیہ مؤنث حاضر کی بھی علامت ہے۔ اور تننا جو ہے یہ جمع مؤنث حاضر کی علامت ہے۔ تا پیش تو، تا کا اپنے خصوصی خیال رکھنا ہے کیونکہ تا بہت زیادہ استعمال ہے، کہیں تا ساکن، کہیں تا کے اوپر زبر، کہیں تا کے اوپر زیر۔ جہاں فعل، فعل، تا پیش تو،
تا پیش تو یعنی تا مضموم، جہاں تا مضموم لگی ہوگی یہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، یعنی متکلم چاہے مذکر ہو اور چاہے مؤنث ہو، تو یہ واحد اگر متکلم واحد ہے تو اس کی علامت ہے۔ اور نا، نون الف نا، فعلنا، یہ جو آخری صیغہ فعلنا تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، یعنی متکلم اگر دو ہیں، تین ہیں، زیادہ ہیں، دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، تو ان کی جو علامت ہے فعل ماضی میں وہ کیا ہے؟ نون الف نا۔